ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرفع. رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. حمد و ثنا خالق کائنات رب دو جہاں کے لیے، درود و سلام آقا دو جہاں رحمت کائنات فخر موجودات امام الانبیاء خاتم الانبیاء محبوب خدا محبوب کبریا شہنشاہ دو جہاں سید الاولین والآخرین طہ و یاسین رحمت للعالمین شفیع المذنبین ساقی کوثر شافع محشر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت امیر شریعت حضرت مولانا محمد فاروق صاحب قاسمی دامت برکاتہ، پیر طریقت حضرت مولانا ابو داؤد صاحب قاسمی دامت برکاتہ، اور اسٹیج پر جلوہ افروز میرے استاد محترم استاد الاساتذہ خادم القرآن حضرت مولانا مفتی افتخار احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہ، صدر جمعیت علماء کرناٹک، بانی و محتمم جامعہ تعلیم القرآن بنگلور. حضرات، آج کا یہ پروگرام، آج کا یہ جلسہ جس عنوان سے اور جس نسبت سے منعقد ہے وہ نسبت بڑی عالی اور اونچی نسبت ہے. اس جلسے کا انعقاد جس موضوع کے تحت، جس عنوان کے تحت ہے، وہ عنوان بھی بڑا عالی عنوان ہے، وہ نسبت بھی بہت اونچی اور بلند نسبت ہے. قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی نے جا بجا قرآن کریم کی فضیلت اور احادیث میں جا بجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی اور حافظ قرآن کی فضیلتیں بیان فرمائی ہے. اس جلسے کا انعقاد ایک طالب علم نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے. اس موضوع پر اور اس عنوان پر اس جلسے کا انعقاد ہوا ہے. آپ ذرا اپنے ذہن و دماغ کو اس طرف لے کر کے جائیے کہ جب قیامت کا میدان قائم ہوگا اور اس موقع پر کسی کی بیٹی کا ہاتھ کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہوگا، کسی کی بیٹی کا ہاتھ کسی انجینئر کے ہاتھ میں ہوگا، کسی کی بیٹی کا ہاتھ کسی لائر کے ہاتھ میں ہوگا، کسی کی بیٹی کا ہاتھ کسی ایڈوکیٹ اور کسی جج کے ہاتھ میں ہوگا. لیکن یاد رکھیے مسلمانوں، وہ شخص بڑا خوش نصیب ہوگا اور وہ میری بیٹی، وہ میری بہن بڑی خوش نصیب ہوگی
ہوگی کہ جس بیٹی کا ہاتھ، جس بہن کا ہاتھ کسی حافظ قرآن کے ہاتھ میں ہوگا، سب کہو سبحان اللہ۔ حضرات، اللہ کے نبی حضور سید عالم امام الحرمین نبی القبلتین رسول الثقلین سرکار مدینہ صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف کے اندر اللہ کے نبی کی یہ روایت نقل کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا، من خرج فی طلب العلم وہو فی سبیل اللہ، ایک طالب علم کو، علم دین کے حاصل کرنے والے کو، علم قرآن کے حاصل کرنے والے کو مجاہد کے برابر قرار دیا گیا۔ حضرات، یہ حفاظ کرام، یہ علماء دین نبی کے وارث ہوا کرتے ہیں، ان کی قدر کیجیے۔ یہ آپ کا ادارہ جو آپ کے گاؤں میں اور آپ کی بستی میں واقع ہے، اس ادارے کا آپ لوگ تعاون کیجیے، ان طلبہ کا آپ تعاون کیجیے، ان کی مدد کیجیے۔ یہ کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا، اور سردی کے موسم میں ان کے لیے لحاف کا اور کمبل کا انتظام ہے یا نہیں ہے، ان چیزوں کا خیال آپ کو رکھنا چاہیے۔ قرآن کریم نازل کیا گیا تھا سب کے لیے، لیکن ہم نے اور آپ نے سمجھ لیا کہ قرآن کریم صرف مدرسے کے بچے پڑھیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن مجھے بھی پڑھنا ہے، قرآن آپ کو بھی پڑھنا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ یہ قرآن پاک نازل کیا گیا ہے، آتیناہم الکتاب یتلونہ، کہ اس کی تلاوت کی جائے، اس کو پڑھا دیا جائے، اس کو پڑھایا جائے۔ الماری میں تاقچے میں بند کرنے والی کتاب نہیں ہے، سجا کر کے رکھنے والی کتاب نہیں ہے، جہیز میں دینے والی کتاب نہیں ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، قرآن کہتا ہے کہ مجھے نازل کیا گیا ہے، مجھے اتارا گیا ہے پڑھنے کے لیے۔ آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر میں شیخ الاسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ نقل فرماتے ہیں کہ رب تعالی شانہ نے اس آیت کریمہ میں 3 باتوں کا مطالبہ کیا ہے۔ یتلونہ، اس کو پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے۔ صرف مردوں کے لیے یہ کتاب نازل نہیں ہوئی کہ چلو گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، قرآن کو اٹھا لیا گیا، قرآن کو پڑھ لیا گیا، ایصال ثواب کر دیا گیا۔ نہیں، یہ قرآن زندوں پر اتارا گیا ہے۔ تاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ آج میرے نوجوانوں کا